بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج یہ جو سیشن ہے یہ ہفتے کو ہم ریگولرلی کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کیونکہ یہ پہلا ہفتہ ہے ہم نے یہاں سے آغاز کیا ہے کہ آپ کی کلاسز لی جائیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ جو ہم چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو تھوڑی بہت علم کی شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا فیض، اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت زیادہ لمبا سیشن نہیں ہوتا، یہ ہارڈلی آدھے گھنٹے کا یا ایک کلاس کا 40 منٹس کی آپ کی کلاس ہوتی ہے، یہ آپ کی ایک کلاس کے برابر جو ہے وہ ایک لیکچر ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اسی طریقے سے ہم ایک کلاس کے اندر کور کرتے رہیں۔ ہر ہفتے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بھی ایڈجسٹ کر لیں گے، باقی چیزیں بھی ایڈجسٹ کر لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ اچھا، آج جو غزل ہے وہ ہم ایک ترتیب سے اس میں غزلیات اقبال کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو اقبال کا نام کم از کم آپ نے سن رکھا ہے، اور چند ایک ایسے بھی ہوں گے جن کو اقبال سے شناسائی ہوگی یا اقبال سے تھوڑی بہت محبت ہوگی۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ سب سے زیادہ مجھے محبت ہے اقبال سے۔ ہم خوش تب ہوں گے جب آپ اپنے عمل سے، جب آپ اپنی محنت سے، جب اپنے علم سے آپ ثابت کریں گے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے، پھر میری خوشی جو ہے وہ دیدنی ہوگی۔ علامہ اقبال وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کی بہت ساری کوششیں کی۔ پہلے وہ نثر لکھتے رہے، پہلے وہ خطابات کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جب قوم کو سمجھ نہیں آئی تو اقبال کے دل سے جو جذبات کے عالم میں آواز نکلی نا، وہ اس کی شاعری تھی، اور وہ شاعری انفارچونیٹلی آج کے زمانے میں ہم نے بالکل پسے پشت ڈالی۔ ہمارے بچپن میں پھر بھی اقبال ڈے منایا جاتا تھا، اقبال ڈے پہ چیزیں سکھائی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی، والدین کو اقبال کا کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا تھا۔ انفارچونیٹلی ابھی اس زمانے کے اندر ہمیں اقبال کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم صرف اور صرف اقبال کا معذرت کے ساتھ بچے مذاق اڑا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اقبال کا نام لو وہ ہنس پڑتے ہیں، خاص طور پہ جب آپس میں بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں چیز کے اصل کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اقبال کا بھی حساب ہے ہمارے انفارچونیٹلی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ وہ کس لیول پہ جا کے گفتگو کرتا ہے، آپ کے علم، فہم، شعور کے کس لیول پہ جا کے وہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اور کتنی محبت سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو جوان ہیں، جو آپ کی ایج کے لوگ ہیں، ان سے تو اقبال بار بار مخاطب ہوتا ہے، اور آپ کو کہتا ہے جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، سمجھ جاؤ، مان لو، عمل نہیں کرو گے مار کھاؤ گے، علم حاصل نہیں کرو گے مار کھاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اپنے بڑوں کو یاد نہیں رکھو گے مار کھاؤ گے۔ وہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمیں اصل کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں اوریجنل پتہ نہیں اوریجنل کیسا ہوتا ہے، ہمیں ڈفرینس ہی نہیں پتہ گولڈ کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں گولڈ پلیٹڈ کیا ہوتا ہے، گولڈ کیا ہوتا ہے، لوہا کیا ہوتا ہے۔ بیٹا جی سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ایک علامہ اقبال کا کلام ایک ترتیب سے ان کی جو غزلیات ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اقبال کی جو اردو میں پہلی کتاب آئی تھی اس کا نام تھا بانگ درا، یہ آتی ہے 1924 کے اندر، لیکن اس کا خاصہ یہ ہے، بانگ درا کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں 1924 تک کی تمام کلام ہے، اردو کا جو کلام ہے۔ میں پہلے ایک سیشن کے اندر یہ بات کر چکا ہوں کہ اقبال پہلے اردو میں اپنی شاعری کرتے تھے، پھر آل آف اے سڈن ہی موو ٹورڈز، وہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا،
ان کو کسی نے چیلنج کیا تھا کہ آپ فارسی میں شعر نہیں کہہ سکتے، تو اقبال نے پھر ایسا فارسی میں شعر کہنا شروع کیا کہ اگلے بہت سارے سال اقبال فارسی میں شعر کہتے رہے. اقبال کی فارسی کی کتابیں آتی رہی، 3 کتابیں ہیں. یہ جو کتاب تھی یہ 1924 میں آتی ہے، لیکن اس کتاب کا کمال یہ ہے، یہ اس وجہ سے بہت اچھی ہے کہ اقبال کے 3 زمانوں کی شاعری اس کے اندر ہے. ایک 1905 تک کی، اقبال کے شروع سے جب سے انہوں نے لکھنا شروع کیا، آپ کی ایج سے بلکہ آپ سے پہلے کی ایج سے اقبال نے لکھنا شروع کر دیا. پھر 1905 سے 1908 کا زمانہ ہے جو اقبال ملک میں نہیں رہے، لندن، یو کے اور جرمنی میں وہ رہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ ہے جو 1908 سے 1924 کے درمیان میں، اس کا تیسرا حصہ بک بھی اسی طریقے سے بلٹ ہے 3 حصوں کے اندر. سمجھ آ رہی ہے بچوں بات؟ آپ میں سے جس بچے کو اقبال سے محبت ہوئے گی اس کو ہم یہ کتاب گفٹ بھی دیں گے. صحیح ہے؟ تو لیکچر غور سے سننا ہے. ہم کیا کریں گے، ہم اس میں سے سوالات رکھ لیں گے، جو سوالوں کے جواب دے گا ہم اس کے لیے نیکسٹ ویک سے یہ سٹارٹ کر دیں گے. اس کے لیے ہم پرائز رکھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ سب لوگ یہیں پہ اور نیند تو نہیں آ گئی؟ اوکے. تو یہ تیسرا حصہ ہے میرے بچوں. تیسرے حصے کی یہ پہلی غزل ہے. ٹھیک ہے؟ تو تیسرا حصہ اقبال کے شعور کا زمانہ ہے، 1908 سے آنورڈ کا زمانہ. اور یہ اتفاقاً ابھی ربیع الاول چل رہا ہے، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے. ٹھیک ہے، ربیع الاول چل رہا ہے. تو اس میں جو پہلا شعر ہے اقبال، اس کے ارد گرد شروع کرتے ہیں، پھر باقی نارمل روٹین میں گفتگو شروع کرتے ہیں. اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا. ہوا سے مخاطب ہے، کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا. میرا ایک پیغام ہے جو کہ کملی والے کی طرف لے کے جا. اب یہ جو لفظ ہے نا ایک کملی والا، یہ ہم نارمل روٹین میں اشتہاروں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کملی والے سے مراد بس ٹھیک ہے جی چادر کے میننگ میں آتا ہے. بیٹا کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، آپ سب بچوں کو والدین محبت سے کوئی لفظ کوئی نام لے کے بلاتے ہیں، چھوٹو، چھٹکو، منا، ننا، بیبی، بابا، ٹھیک ہے، اور مون. there are so many names. تو خالق کو جب اپنے نبی پہ پیار آیا نا تو خالق نے کیا کہا؟ اس نے کہا او چادر اوڑھنے والے. اس نے کہا کملی والے. اے باد صبا. تو اقبال اس محبت کے ایکسٹریم پہ جا کر گفتگو کر رہے ہیں. اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا. ان سے جا کے میرا ایک پیغام کہیں. کیا؟ قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا میں. ہم اس مشکل ترین زمانے کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 100-125 سال گزرنے کے بعد بھی ہم وہیں پہ، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. جو سچویشن اس وقت تھی ایگزیکٹ وہ فٹ آتی ہے. قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گیا. دین کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اپنے ریلیجیس پریکٹسز تو ہم کرتے نہیں، کسی بھی ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں ہم. آپ یہ دیکھیں کوئی ریلیجن کبھی کوئی برائی سکھاتا ہے؟ کبھی کوئی ڈس آنیسٹی کو ریلیجن سکھاتا ہو؟ کوئی خرابی، کوئی آسان زبان میں کوئی 2 نمبری سکھاتا ہے؟ جھوٹ بولنا سکھاتا ہے؟ دغا دینا، فراڈ کرنا کوئی سکھاتا ہے؟ تو فراڈ کہاں سے آ جاتا ہے ہمارے اندر؟ ڈس آنیسٹی کہاں سے آ جاتی ہے؟ خالق کی محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ خالق کی محبت چلی کہاں جاتی ہے بھائی؟ وہ جو کریٹر ہے آپ کا، اس کی محبت کدھر چلی جاتی ہے بھائی؟ دین تو ویسے چھوڑ دیا، دنیا بھی گئی. 1856 کے اندر جنگ آزادی ہوتی ہے اور جو آخری مغل بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. اس کو
انگریز جو ہے پابند سلاسل کر دیتا ہے اور جا کے ادھر برما میں ایک کار پورچ کے اندر رکھا جاتا ہے اور تذلیل کی جاتی ہے، اور پھر وہ اسی غم سے بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب برٹش راج موجود ہے، اور اس برٹش راج کے اندر صرف ایک ہندو ہے جس کو آگے پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کو آگے لایا جا رہا ہے، اور مسلمان، کرسچن بھی، پارسی بھی، یہ سب کے سب مائنورٹی میں آ گئے۔ جب مائنورٹی میں آ گئے تو اب ان کا استحصال سٹارٹ ہو گیا۔ استحصال سمجھتے ہیں؟ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ میں آج کے زمانے کے حساب سے جہاں پہ 20,000 روپے دینے چاہیے تھے وہاں 5,000 دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ اپنی چیز فروخت کرنے کے لیے آتا ہے، مجبوری میں چیز 1,00,000 روپے کی ہے، اس کو 20,000 روپے دے کر دکھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں استحصال۔ تو اس زمانے میں کیا شروع ہو چکا تھا؟ استحصال ہو چکا تھا، شروع ہو چکا تھا، لوگوں کی رپنگ آف سٹارٹ ہو چکی تھی، لوگوں سے فائدے اٹھانے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اب اقبال اس پریشانی میں ہے، اس تھاٹ میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اے صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ کوئی ایک چیز تو آپ بنا لیتے، کوئی ایک چیز کو تو آپ سنبھال لیتے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، آپ سب لوگ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں، آج ہم یہ بات ہلکی سی کر دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو آپ کے ساتھ جب موقع ملتا جائے گا ہم اس کو پھیلاتے جائیں گے، جسے کہتے ہیں کھولتے جائیں گے، تو آپ کو یہ بات اور بھی سمجھ آتی جائے گی۔ بات یہ ہے بچوں، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو ماڈرنزم ہے، ماڈرنزم سنا آپ نے لفظ؟ ماڈرن ہے فلاں، لوگ بڑے ماڈرن۔ آپ جانتے ہیں ماڈرنزم کی سٹوری کب سٹارٹ ہوئی؟ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں، ہلکا سا ٹچ کروں کیونکہ ہم نے سے دو چار شعر اور بھی ہیں وہ مکمل ہو۔ ماڈرنزم سمپلی آپ کہتے ہیں، اچھا بہت مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ماڈرنزم ان کے خلاف آیا، ان کے بارے میں آیا، یا ان کے لیے کوئی سازش کی گئی۔ ماڈرنزم جو تھا اس نے سب سے زیادہ نقصان کرسچینٹی کو پہنچایا، ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ علم ہم ہے نہیں اور رکھتے بھی نہیں، ماڈرنزم بیسیکلی اس کانسیپٹ کے اندر آیا تھا، انلائٹنمنٹ ریشنالٹی کے اندر آیا تھا کہ یہ جو دین ہے نا، چرچ سیپریٹ ہے، زندگی سیپریٹ ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو انبیاء ہیں، جو پروفٹس ہیں، انہوں نے تو پوری زندگی بتائی ہے نا، ساری کی ساری ہوتی ہے، سیپریٹ نہیں ہوتا کچھ، سارے کا سارا اکٹھا ہوتا ہے۔ اس سے کیا کیا گیا اس پروسیس کے؟ ماڈرنزم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ماڈرنزم کی ڈیفینیشن ہے ٹریڈیشنز کو چھوڑ دینا، ماڈرنزم کے علاوہ۔ اور سب سے بڑی ٹریڈیشن کس نے چھوڑی؟ چرچ نے چھوڑی، کہ سارے کے سارے اصول جو تھے، سارے کے سارے پرابلمز کے سلوشن جو تھے وہ چرچ سے لیے جاتے تھے۔ اس کانسیپٹ کے انڈر یونیورسٹی پروفیسرز نے کہا کہ ان ریلیجیس اسکالرس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آئیں لوگ مسائل حل کریں۔ اور چرچ میں فیصلہ کس بنیاد پہ ہوتا تھا؟ بائبل کی بنیاد پہ، ڈیوائن بک کی بنیاد پہ، جو گاڈ نے بھیجی ہے اس بنیاد پہ ہوتا تھا۔ پروفیسر یہ کہتے تھے عقل کی بنیاد پہ ہوگا، اور اسی چیز پہ وہ ڈیوائڈ آیا اور دونوں الگ الگ ہو کے یہ ماڈرنزم تک بات ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے، یہ جس زمانے میں اقبال یہ شعر کہہ رہے ہیں، یہ ماڈرنزم کے پنپنے کا زمانہ ہے، جب ماڈرنزم اپنے ایکسٹریم پہ۔ سمجھ آ رہی ہے بچوں کو اس بات؟ تھوڑا مشکل کانسیپٹ ہے، بڑوں کو نہیں سمجھ آتی، امید ہے آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئیے، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اور بھی اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، آپ کو بات سمجھ آتی۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ماڈرنزم مینس لیونگ دا ٹریڈیشنز، ٹریڈیشن چھوڑ دیں، اور سب سے بڑی ٹریڈیشن ہوتی ہی کسی انسان کے ریلیجن کی۔ اے صبا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا میں۔ امت بیچاری کے بعد نہ دین ہے اور نہ
دوسرا شعر ہے بچوں، یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا. اور کیونکہ آج پہلا سیشن ہے تو ہمیں کچھ چیزیں سمجھ بھی آ رہی ہیں. اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ آپ کے سامنے بھی ہو سب بچوں میں. ٹھیک ہے، کسی طریقے سے ہم یا اس کا بڑا پرنٹ لے لیں گے یا پھر ادھر پروجیکٹر پہ چلا لیں گے، پیچھے ایک غزل ڈسپلے ہو جائے اور آپ دیکھتے رہیں، یا آپ کے ہاتھوں میں ایک پیج دے دیں گے. یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا. ایک موج ہے جو پریشان ہے اور ساحل کا کنارہ بھی اس کو نظر آ رہا ہے، شاید تبھی اس نے پیغام دیا. اس کو ساحل کے کنارے نے کوئی پیغام دیا. ایک موج کو، ایک لہر کو پیغام دیا جا رہا ہے. آواز آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ نہیں آ رہی تو ادھر آ رہی ہے؟ اوکے، آواز آ رہی ہے تو دھیان ہماری طرف رکھیے. یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا. ایک موج ہے، ایک لہر ہے جو پریشان ہے. ابھی میں آگے چلتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں. اس کو پیغام دیا کس نے؟ ساحل کے کنارے میں. ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. ہے دور وصال بحر ابھی سمندر بڑا دور ہے، ابھی سمندر میں پہنچنا ہے، ابھی آپ کو ٹریول کرنا ہے. تو دریا میں گھبرا بھی گئی. ایک موج ہے جو کہ دریا کے اندر موجود ہے اور ٹریول کر رہی ہے ٹوورڈز ڈیسٹینیشن، جو کہ اپنے اینڈ پہ پہنچنا چاہتی ہے، جو کہ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتی ہے. تو ٹیکنیکلی اقبال آپ سے بات کریں کہ آپ ایک موج پریشاں خاطر ہیں جو اپنا رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنا ویژن اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے اس جو کلچرل ٹریڈیشن ہے اس کو تم آگے لے کے جانا چاہتے ہو. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے؟ میں نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے نوکری کرنی، نوکری کے بعد شادی کرنی، اس کے بعد گھر بنانا، پھر مر جانا. دیٹس اٹ. یہی کانسیپٹ ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں بچوں. لیکن کچھ اس سے بڑی چیزیں بھی ہیں. یہ سب جانور بھی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. اگر آپ جانور والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ انسان مت کہلائیں. یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا. ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. دریا میں ٹریول کرتے کرتے تمہیں مصیبتیں آ رہی ہیں، تمہیں مشکلیں آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں. کبھی تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے، کبھی IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہو، کبھی انٹرنلی لون مانگتے ہو، کبھی ایکسٹرنلی لون مانگتے ہو. کبھی ایک گورنمنٹ تمہیں تباہ کرتی ہے، کبھی دوسری گورنمنٹ تمہیں آ کے تباہ کرتی ہے. تھوڑا ہم اور کلیئر کر دیتے ہیں. کبھی نواز شریف صاحب اپنے نعرے لگواتے ہیں، کبھی خان صاحب آپ کے نعرے لگواتے ہیں، کبھی زرداری صاحب آپ کو کہتے ہیں جی بھٹو کے نعرے لگاؤ، اور تم سارے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب سب کو آزما لیتے ہو پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہو. تمہاری ڈیسٹینیشن بڑی دور ہے بھائی، گھبرانے والی بات نہیں ہے. اپنا سکل سیٹ بہتر کرو، علم حاصل کرو، نالج گین کرو، آگے بڑھو، شارٹ کٹ سے بچو. اگر تم شارٹ کٹس میں چیٹنگ کر کے ڈگری سرٹیفکیٹس حاصل کر کے جابز حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا ہوگا مجھے آپ بتائیں. ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے میرے بچوں آپ سے، معذرت کے ساتھ ایک دفعہ پھر، کیا آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اس ٹیچر کے پاس کتنا علم ہے؟ کلاس میں جب ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں 4 5 6، آپ انالیسس نہیں کرتے. تو مجھے بتائیں کل کو آپ انجینئر بنیں گے، آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ اسکالرز بنیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا آپ کتنے پانی میں. لوگ پاگل ہیں کیا؟ پتہ لگے گا نا. آپ سوچ لیں، آپ اچھے لفظوں میں یاد رکھنا چاہتے ہیں یا برے لفظوں.
آپ مجھے بتائیں، ایک نااہل قسم کا ڈاکٹر ہے، اسپتال میں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ہم اسے اٹھا کے اس کے پاس لے جاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے بڑے خوش ہیں کہ مریض اسپتال پہنچا دیا، ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں کون سا انجیکشن کون سی دوائی دینی ہے، تکے لگائے گا نا، کیا ہوگا؟ ڈیتھ ہو جائے۔ تو یاد رکھنا بچوں، نالائقوں کو نہ یہ دنیا پسند کرتی ہے، نہ آگے خالق پسند کرتا ہے۔ اب نالائق کم از کم ایمان، یقین میں، ویژن میں، نیت میں تو سیدھے ہو جاؤ، نیت تو اپنی ٹھیک کر لو کم از کم۔ دو نمبری ڈنڈی مارنا، خرابیاں کرنا چھوڑ دو۔ ایک چھوٹی سی بات، آج اب بچے میرے ہاتھ لگ گئے اور میں کیا کروں، میں اس کی طرف جا ہی نہیں پاؤں۔ بیٹا ایک چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا بالکل، اس کے بعد ہم آگے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا، یہ میں اکثر سوال پوچھتا ہوں کہ کیا دودھ میں ایک ناپاک قطرہ گر جائے کسی بھی چیز کا تو وہ پی لینا چاہیے، پانی پی لینا چاہیے؟ کیوں؟ مجھے یہ بتائیے کہ پیپر میں ایک لائن دیکھ کے لکھ لینا کیا اس کو ناپاک نہیں کرتا؟ سوال ہے چھوٹا سا، دعوت فکر ہے۔ وہ جو ڈگری حاصل کرتے ہو، وہ جو سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہو، اس کی بنیاد پہ جب جاب حاصل کرتے ہو، وہ جو ایک لفظ دیکھ کے لکھا تھا، اس کا کنٹریبیوشن ہے اس میں یا نہیں ہے؟ وہ جو جاب کر رہے ہو وہ پاک رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی؟ اس سے جو رزق آ رہا ہے وہ پاک ہے؟ وہ جو رزق اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو جا کے اس کا آٹا، اس کا بلکہ مرغی ذبح کراؤ گے اور اس کو کہو گے میرے سامنے تکبیر پڑھنا، یہ حلال ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قائل ہیں کہ بکرے کا گوشت ظاہری طور پہ حلال ہونا چاہیے، اس کے پیسے جہاں سے مرضی آ رہے ہیں۔ تو بلیو می میرے بچوں، آرام سے کمایا ہوا بکرے کا گوشت بھی کتے کے گوشت سے بدتر ہے۔ یہ موجے پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی، ابھی بڑے راستہ باقی ہے، ابھی پریشان نہ ہو، ابھی آپ نے ٹریول کرنا ہے، ابھی آپ نے آگے بڑھنا ہے، ایفرٹ کرنا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو منزل مل جائے گی، گھبرانے کی ضرورت۔ عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے، عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے۔ قیس کو جانتے ہیں آپ؟ اچھا، مجنون کو جانتے ہیں آپ؟ تو قیس کے جو سینونیمسلی دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مجنون ہے، اور عربی شاعری کے اندر، عربی لٹریچر کے اندر اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی جو صدی ہجری تھی، فرسٹ یا سیونتھ جو کرسچن ایرا ہے، آج کل 2021 چل رہا ہے، اس میں جو 7ویں صدی تھی 600 سے آنورڈ، اس زمانے میں یہ قیس موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور قیس کو لیلا سے محبت ہوگی۔ اب لیلا سے جب محبت ہوگی، ان کے والد نے لیلا کے، ان کے نکاح، ان کی شادی کہیں اور کر دی، اور اب قیس جو ہے وہ گلیوں گلیوں، صحراؤں پھر رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی طرح پاگلوں کی طرح پھرتے ہوئے کبھی شاعری کرتا تھا، کبھی کوئی بات منہ سے بولتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، اور اسی دوران ایک دن وہ مر گیا، اور اس کی لاش جو ہے پتھروں کے درمیان میں پڑی ہوئی ملی، اور وہاں سے جا کے اسے دفنا دیا۔ میرا خیال ہے 688 کی بات ہے۔ اب اقبال مخاطب گنے قیس کو سمجھا آپ کو، عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے۔ حجاب پردے کو کہتے ہیں، اور محمل کہتے ہیں اس کو جو اونٹ کے اوپر موجود جو چھوٹا سا باکس بنا ہوتا ہے۔
اس باکس کو کہتے ہیں. تو اقبال کہہ رہے ہیں قیس صاحب جو بات چھپی رہے, جو پیچھے رہے, اس سے عزت قائم رہتی ہے, اس سے معاملات چلتے رہتے ہیں. ٹیکنیکلی یہ جو بات ہے اس کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ. ایک تو جو اقبال بار بار بات کرتے ہیں اللہ کو دیکھنے کی, ایک تو اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اللہ جب تک چھپا ہے, جب تک اس کی تلاش جاری ہے تب تک فائدہ ہے, جب تک راستہ ہے تب تک فائدہ ہے, تب تک موج بنی ہے, تب تک انسان ایفرٹ پٹ کر, اور جب راستہ ختم ہو جائے گا تو ایفرٹ بھی ختم ہو جائے گا. اور یقین مانیے جو خالق کی محبت ہے, گاڈ کی جو محبت ہے, اس کا جو سفر ہے نا وہ کہیں زیادہ مزیدار ہے ایز کمپیئر ٹو ملاقات یا وصال. وصال سے کہیں زیادہ اہم. اب یہاں پہ جو ایک میننگ تو یہ ہو گیا, دوسرے میننگ اقبال اس پردے سے لیتے ہیں جو اندر کا انسان کا ایمان ہے, جو اس کا وجدان ہے, جو اس کا یقین ہے, جو اس کی نیت ہے, اس میننگ میں لیتے ہیں. محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا نا. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ محمل آپ نے توڑ دیا, اگر وہ پردہ حجاب آپ نے توڑ دیا, وہ جو درمیان میں ڈفرنس تھا, وہ جو تھن لائن تھی عزت والی, پردے والی, اچھی نیت والی, پورے ایمان والی, ٹھیک ہے, ایمان, ٹھیک ہے, ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا, لیکن ایمان کا ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ پختہ یقین سے کوئی چیز کرنا. محمل جو گیا عزت بھی گئی. اگر یہ محمل آپ نے تباہ کر دیا, اگر یہ ضائع کر دیا, عزت بھی جائے گی, غیرت بھی جائے گی, اور لیلا بھی جائے گی. ٹیکنیکلی اقبال کہہ رہے ہیں وہ جو اوپر والا شعر تھا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی, تو وہ اقبال اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی. کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی. چھوڑ دیا قطرے نے ایفرٹ کرنا تو اس کو عزت ملی کہ وہ موتی بنا. لفظی ملی. آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی. آسمان سے بارش کی صورت میں برستا ہے, سمندر میں گرتا ہے, پھر ٹریول کرتا رہتا ہے, پھر بخارات بن کے اڑ جاتا ہے, اس کی ایک ٹریولنگ جاری ہے. آوارگی بھی گئی, کشمکش دریا بھی گئی, اور دریا میں جو موو کرتا رہتا ہے وہ بھی گیا. اب یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی, تو یہ ٹیکنیکلی اس سفر کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے ایک بات. کہ جب سفر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد منزل مل جاتی ہے. قطرے کی منزل کیا ہے, وہ سیپ میں جب گرے تو موتی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں, دیکھو آپ سب لوگ یہاں ایکولی بیٹھے تھے. کل کو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بہت بڑا اسکالر بن جائے, کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بن جائے, کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے, کوئی بہت بڑا انجینئر بن جائے. بن سکتا ہے نا, ابھی تو سارے ایک جیسے ہو نا. کل کو اس کو پرومیننٹ کر کے اس کے بارے میں باتیں ہوں گی کہ وہ شخص وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا. وہ کیا بن جاتا ہے, وہ گوہر بن جاتا ہے, وہ موتی بن جاتا ہے, وہ سیپ بن جاتا ہے, وہ قیمتی ہو جاتا ہے. کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی. قطرہ جب سیپ میں گیا تو وہاں سیٹل ہو گیا, رک گیا, ٹھہر گیا. اقبال بہت ساری جگہوں اقبال یہ بات کرتے ہیں بار بار, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی ٹھہرنے میں بینیفٹ ہے یا موو کرنے میں بینیفٹ ہے. تو جن کے ٹھہرنے میں فائدہ ہے ان کو ٹھہرنا چاہیے, جن کے موو کرنے میں فائدہ ہے انہیں موو کرنا چاہیے. مطلب
جنہوں نے ابھی علم حاصل کرنا ہے انہیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور جنہوں نے حاصل کر لیا ہے وہ اب کسی قابل بن گئے ہیں تو اب انہیں موتی والا بینیفٹ لوگوں کو دینا چاہیے. وہ جو قیمتی بن گئے ہیں وہ قیمت لوگوں تک پہنچانی چاہیے. آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بات کچھ کہ نہیں آ رہی؟ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اقبال ہے، ہم نے اس میں صرف 35 سال لگائے ہیں. نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا. کی تو ہم نے، بات تو ہم کر رہے ہیں، اقبال کر رہے ہیں. نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا. پتہ نہیں یہ بات کس نے کی. پیغام سکون پہنچا بھی گئی. ایک سائڈ پہ اس نے سکون پہنچایا، کملی والے سے پیغام پہنچا دیا. دوسری سائڈ پہ یہ بھی سکون پہنچایا کہ ابھی راستہ باقی ہے، ابھی ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ابھی پاکستان بننے کی طرف ہم جاری ہیں، ابھی ایفرٹ جاری ہے. ایک سائڈ پہ پیغام سکون ہے، دل محفل کا تڑپا بھی گئی، اور آن دا ادر سائڈ لوگ پریشان بھی ہوئے ہیں، تڑپ بھی گئے ہیں کہ ہم کس تکلیف میں، کس مشکل میں، کس پریشانی میں. ہم کیا سوچ رہے تھے اور یہ یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ہم یہاں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے صرف یہ ڈگری حاصل کر کے جاب کرنی ہے. اقبال کہتا ہے کہ منزل تو بڑی دور ہے بھائی، اتنی چھوٹی منزل نہیں ہے. نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا. اس کا مطلب ہے اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بار بار مجھ تک پہنچ رہی ہے مختلف سورسز سے، میں بیان کر رہا ہوں. پیغام سکون پہنچا بھی گئی. اس پوری بات کے اندر کیا ہے؟ سکون بھی ہے، اور آن دا ادر سائڈ لوگوں کے اندر جگانے کا ذریعہ بھی. اللہ میرے بچوں آپ کو سمجھ عطا فرمائے، تھوڑی سی اقبال کی محبت بھی نصیب فرمائے، تاکہ آپ علم کی طرف موو کر سکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اقبالیات کے پروفیسر بن جائیں، اقبال سیکھنا شروع. میں یہ کہتا ہوں اس کا پیغام سمجھ لو، اور جو زندگی میں آپ کے ذمہ کام ہے اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنا شروع کریں. جزاک اللہ، بہت شکریہ.